منازل الاخرہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، وہاں سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ ایک جوان صاحب، جوان کہتے ہیں ہمارے یہاں جو 40 سے کم ہو، 40 کے بعد بوڑھا نہیں ہو جاتا لیکن پھر مڈل ایج ہو جاتا ہے، اور پھر یعنی وسطی، اور پھر 70 کے بعد بڑھاپا۔ پاکستان میں تو میں نے دیکھا کہ آپ 50-60 کے بعد اکثر لوگ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگتے ہیں، ماننے لگتے ہیں، اور بوڑھوں والے کام کرنے لگتے ہیں۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، مجھے اب کچھ یاد نہیں رہتا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جتنا ذہن پہ سوار کرو گے نا بڑھاپا، اتنا ہی سوار ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اپنے آپ کو کہنا نہیں چاہیے میرا دماغ کام نہیں کرتا، میرا تو حافظہ چلا گیا۔ امام کہتے ہیں انسان کا علم اور عقل معراج پہ ہوتی ہے بڑھاپے میں۔ یہ کہہ کے ہم اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ یہ مفضل ابن عمر کی بہت مفصل ایک حدیث ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ تو جوان تھا، انتقال ہو رہا تھا، یعنی 40 سے کم۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے اس صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، وہ جوان ہے اور جان کنی کی حالت میں بہت سخت اذیت میں ہے، روح پرواز نہیں کر رہی، بہت تکلیف میں ہے۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گے؟ یہ سب مانتے ہیں کہ اگر پیغمبر آ جائیں، صحابہ مانتے تھے کہ اگر روح نہ نکل رہی ہو پیغمبر کے آنے سے موت کے وقت آسانی آ جاتی ہے، اور پیغمبر فرما گئے صرف میرے نہیں، میرے اور میری آل میں سے کسی کے بھی آنے سے روح میں نہیں ہے مجمع، روح کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، روح کے نکلنے میں۔ تو شکر کرو نا کہ ہمارے مرنے پہ مولا علی آئیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ مولا کی اپنی حدیث ہے، مولا کا اپنا فرمان ہے، یا حارث الحمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا۔ مؤمن ہوگا تو روح میں آسانی ہو جائے گی نکلنے میں، منافق و کافر ہوگا تو اور اذیت ہوگی، منافق و کافر کو مولا کے آنے سے اور اذیت ہوگی۔ آپ کہیں گے مولا آئے ہیں تو اذیت نہیں ہونی چاہیے، نہیں، جو منکر تھا اسے فرشتے کہیں گے ارے تو اسے نہیں مانتا تھا، اب اس کی بادشاہی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ موت عجیب و غریب شے ہے۔ کہا یا رسول خدا جوان صحابی، سنیں گے نا حضرات، جوان صحابی انتقال کر رہے ہیں، بہت سخت اذیت میں ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ پیغمبر اسلام نے فوراً ابا لی، کہا چلو۔ امامہ ابا قبا پہنتے تھے رسول خدا، یہ لباس رسول خدا کا۔ تشریف لائے، گھر پہ مجمع جمع تھا، پیغمبر اسلام تشریف لائے، گھر میں آئے، دیکھا کہ ایک جوان بستر پہ لیٹا، اس کے سرہانے ایک خاتون کھڑی ہیں بوڑھی۔ رسول خدا نے سلام کیا، آئے بیٹھے اس جوان کے پاس، کہا کہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہنا چاہا، اسے کہا نہیں گیا۔ کون کہلوا رہا ہے؟ رسول رحمت، اور اس جوان سے، صحابی رسول سے، با ایمان ہے، مومن ہے، کہا نہیں جا رہا۔ کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ کوشش کی لیکن لرزتا رہا، کہہ نہیں سکا۔ کہا پھر دوبارہ کہو لا الہ الا اللہ۔ کوشش کی، کہا نہیں گیا۔ تو رسول خدا نے کہا آپ اس کی ماں ہیں؟ ساری دنیا کو سمجھا رہے ہیں، بات کچھ لوگ تک پہنچ گئی۔ کہا آپ اس کی ماں ہیں؟ کہا ہاں میں ماں ہوں۔ کہا کیا آپ کے اس کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں تھے؟ توجہ ہو، یہ پیغمبر سوال کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں۔ کہا کیا آپ کے اس کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں تھے؟ کہا نہیں، 5 سال سے، اب میرے ذہن میں 5 سال کی مدت ہے، 5 سال سے ہماری بول چال بند تھی، ہم آپس میں بات نہیں کرتے تھے، میں سے ملتی نہیں تھی، مجھے بھی پتا چلا کہ مرنے والا ہے تو میں ماں ہوں، آ گئی ملنے۔ کہا اگر آپ اسے معاف کر دیں گی تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کی روح نکلنے میں اذیت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ راضی نہیں ہیں۔ کہا بیٹا جا، میں نے تجھے رسول خدا کی خاطر معاف کیا۔ اب رسول خدا نے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو اس جوان نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول خدا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ فاصلے سے ایک بہت ہی بدنما مخلوق کھڑی، بالکل ظلمت و تاریکی ہے۔ کہا کہ میرے آنے کے بعد بھی دیکھ رہے ہو اس ظلمت کو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ دعا پڑھو، اور کہا کہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، یہ دعا رسول خدا نے پڑھی کہ اے اللہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال قبول کر لیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میری اس چھوٹی سی دعا کو قبول کر لے اور میرے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے۔ اس نے دعا کو دہرایا۔ پیغمبر نے کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اب ایک نورانی مخلوق آ گئی، اور وہ جو تاریک مخلوق کی تھوڑا دور۔ کیا ابھی بھی دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہ دعا دوبارہ دہراؤ۔
اس نے دعا کو دوبارہ پڑھا، کہا اب دیکھ رہے ہو کہ نہیں یا رسول اللہ اب صرف نور ہی نور ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہاری روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا 3 لوگوں کی روح نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، دوسرا وہ جس نے اپنی حکمران جس نے رعایا پہ ظلم کیا ہو، حق مارا ہو، تیسرا وہ جس نے یتیموں کا حق کھایا ہو۔ ان 3 کو موت کے وقت تکلیف ہوگی۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں تو ظالم تھا، اب دیکھ لے ظلم کا نتیجہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ سخت جملے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ انسان موت کے وقت اس کو فوراً تکلیف بتا دے گی کہ کس طرح کا انسان تھا، ظالم تھا، پاک تھا، نہیں تھا۔ انسان دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے، موت کے بعد اس کے ہاتھ میں قابو نہیں ہے، پھر آگے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول خدا ائمہ اہل بیت تو کردار کو ایسا بنا لیں کہ شفاعت ملنے لگے۔